and righteous, which cannot be denied. Let us on this day humbly thank God for His bounty and pray that we might be able to prove that we are worthy of it. This day marks the end of a poignant phase in our national history, and it should also be the beginning of a new and a noble era. Let us impress the minorities by our words, deed and thought, that as long as they fulfill their duties and obligations as loyal citizens of Pakistan, they have nothing to fear. To the states beyond our borders, we send our greetings and assure them that Pakistan will extend to them its most friendly cooperation in preserving peace. We have no ambition beyond the desire to live honorably. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا قومی ترانہ یوں تو تقریباً ہمارے ہر پاکستانی کو یاد ہے، لیکن ہمارے ہاں اکثر احباب کو اس کا مطلب نہیں معلوم۔ تو آج آپ کے سامنے اپنے پیارے وطن کے قومی ترانے کا معانی اور مفہوم پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ کاوش پسند آئے گی۔ پاک سرزمین شاد باد۔ حفیظ جلندری صاحب نے وطن کی سرزمین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے پاک سرزمین، تو ہمیشہ شاد رہے، تو ہمیشہ باد رہے۔ کشور حسین شاد باد، اے ہماری خوبصورت حسین مملکت، تو ہمیشہ شاد اور آباد رہے۔ تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان۔ وطن کی سرزمین کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے ارض وطن، تو ہمارے عزم عالی شان کی علامت ہے۔ اے ارض وطن، تو ہمارے بلند عزم کی، بلند شان کی علامت ہے۔ مرکز یقین شاد باد، اے وطن اور اے ارض وطن، تو ہمارے ایمان اور یقین کا مرکز ہے۔ پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام، اے پاک سرزمین، عوام کی قوت اور عوام کی اخوت ہی تیرا نظام ہے۔ قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد، اور یہ قوم اور یہ ملک اور یہ سلطنت ہمیشہ قائم رہے، ہمیشہ تابندہ رہے۔ شاد باد منزل مراد، اے ہماری منزل مراد، اے ہماری منزل مقصود، اے ہمارے پیارے وطن، تو ہمیشہ شاد رہے، تو ہمیشہ آباد رہے۔ پرچم ستارہ ہو ہلال، یہاں وہ اپنے وطن کے خوبصورت پرچم کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے چاند ستارے والے پرچم، اے چاند ستارے والے سبز پرچم، رہبر ترقی و کمال، ہماری ترقی اور ہمارے کمال کے عروج کا رہبر ہے۔ یعنی یہ پرچم، یہ سبز ہلالی پرچم ہماری ترقی اور ہماری اوج کمال کا رہبر ہے۔ ترجمان ماضی شان حال جان استقبال، یہی پرچم ہمارے ماضی کا ترجمان ہے۔
اور زمانہ حال میں یہی پرچم ہماری شان ہے، اور مستقبل میں یہی پرچم ہماری جان ہے، ہماری زندگی ہے۔ سایہ خدائے ذوالجلال اس مملکت پر ہمیشہ خدائے ذوالجلال کی رحمت برسے، آمین۔ آپ کے سامنے اپنے قومی ترانے کی مختصر سی ہسٹری پیش ہے۔ قومی ترانہ کمیٹی دسمبر 1948 میں قائم کی گئی۔ اس کے ارکان میں پیرزادہ عبدالستار، پروفیسر راج کمار، چودھری نذیر احمد، سید ذوالفقار علی بخاری، اے ڈی اظہر، جسیم الدین اور حفیظ جلندری شامل تھے۔ کنوینینس ممتاز دانشور اور بیوروکریٹ ایس ایم اکرام اور سردار عبدالرب نشتر تھے۔ سردار نشتر کو جب پنجاب کا گورنر بنا دیا گیا تو ترانہ کمیٹی کی صدارت پیرزادہ عبدالستار کو تفویض کی گئی۔ وہ اس وقت خوراک اور وزارت کے وفاقی وزیر بھی تھے، لیکن موسیقی میں بھی خاص دسترس رکھتے تھے۔ قومی ترانہ کمیٹی کو اس 5 سال کے عرصے میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے 723 ممتاز شعراء نے اپنے ترانے بھیجے، لیکن ترانہ کمیٹی نے حکیم احمد شجاع، حفیظ جلندری اور سید ذوالفقار علی بخاری کے ترانوں کو شارٹ لسٹ کیا۔ یہ ترانے 4 اگست 1954 کو پاکستان کی مرکزی کابینہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ کابینہ نے حفیظ جلندری کے لکھے ہوئے ترانے کو قومی ترانے کے طور پر منظور کر لیا، اور یہ پہلی مرتبہ 31 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا۔ آخر میں اپنے احباب کو ایک مختصر سی گزارش ہے۔ 14 اگست یوم آزادی آنے والا ہے۔ ہم اس موقع پر خوشیاں کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ میری احباب سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ کاغذ والی جھنڈیوں کا استعمال نہ کریں۔ یہ جھنڈیاں 14 اگست کے بعد پھٹ جاتی ہیں، دیواروں سے گرتی ہیں، گلیوں میں، گلی کوچوں میں، گاڑیوں کے نیچے، پاؤں کے نیچے آتی ہیں، اور ہم پاکستانی ہوتے ہوئے اپنے ہی وطن کے جھنڈے کی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کاغذ کی جھنڈیوں کا کلچر ختم کریں، اور اس یوم آزادی میں 14 اگست 1947 اور پوری تحریک پاکستان میں اپنی جان، مال، خون، عزت لوٹانے والے تمام مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیں اور ان کے لیے دعا ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن کا حامی و ناصر ہو، آمین والسلام، آمین۔